معزز محتشم سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ اس ویڈیو میں آپ اس عمل کو جاننے والے ہو، لہٰذا اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ عزیزان محترم، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ سے محو گفتگو تھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ایک صحابی سے گفتگو یعنی بات چیت فرما رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں وحی لے کر حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص آپ سے بات کر رہا ہے اس کی عمر صرف 1 ساعت باقی ہے، یعنی اس کی عمر صرف چند لمحے باقی ہے۔ عزیزان محترم، راوی فرماتے ہیں کہ جس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر حاضر ہوئے تھے اس وقت عصر کا وقت تھا، اور جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغام الہی عز و جل سنا، آپ نے اس پیغام سے اس صحابی کو واقف کرا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے صحابی رسول، تیرے بارے میں مجھے اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی ہے کہ تم کی عمر صرف 1 ساعت باقی ہے۔ جس وقت صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات سنی تو وہ بے قرار ہو گئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو میرے لیے اس وقت مفید ثابت ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اشتغل بالتعلم، کہ علم حاصل کرنے میں مشغول ہو جاؤ۔ تو وہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق علم حاصل کرنے میں مشغول ہو گیا، اور راوی فرماتے ہیں کہ مغرب کے وقت سے قبل، یعنی مغرب کی اذان ہونے سے پہلے وہ صحابی انتقال فرما گئے۔ اور مزید فرماتے ہیں کہ اگر علم حاصل کرنے سے کوئی افضل کام ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس صحابی کو وہ کام کرنے کا حکم فرماتے۔ لہذا اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہوا کہ سب سے افضل کام علم حاصل کرنا ہے۔ عزیزان محترم، یہ حدیث تفسیر کبیر میں موجود ہے۔ عزیزان محترم، اسلام علم کی اہمیت ہر مقام پر سکھاتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے، اور آپ نے بعض احادیث میں فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مرد و عورت پر فرض ہے، اور اس حدیث مبارکہ میں فرض عین کی بات ہو رہی ہے، یعنی ایسا علم جس کو حاصل کرنا ہر مرد و عورت پر فرض ہے کہ اس کے حاصل کیے بغیر آدمی بری الذمہ نہ ہوگا۔ آپ فرض عین کو اس مثال کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں کہ نماز جنازہ پڑھنا فرض کفایہ ہے، کہ اگر کسی میت کا جنازہ محلے میں سے ایک شخص نے پڑھ لیا تو سبھی محلے والے بری الذمہ ہو جائیں گے، اگر سبھی نے چھوڑ دیا تو سب گناہ گار ہوں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کے لیے کچھ یوں دعا فرمایا کرتے تھے، ربی زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ عزیزان محترم، اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ علم حاصل کرنا سب سے افضل کام ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجیے اور اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہمارے مدینہ 360 یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ See you in the next video. اللہ حافظ۔